GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف عالم دین مولانا طارق جمیل۔ ان سے ملاقات کے لیے ان کے آبائی علاقے تلمبہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو انہوں نے مجھے 5ویں جماعت کے بعد، میری 11 سال عمر تھی، سینٹرل ماڈل اسکول تھا، میرا ٹیسٹ دلوایا تو بہت فرق تھا ایک پنجاب کے گاؤں کا اور سینٹرل ماڈل اسکول کا۔ اس وقت 3 اسکول ٹاپ پر تھے، سینٹرل ماڈل، ایچیسن اور سینٹ اینتھنی۔ جی جی، یہ 3 اسکول جو تھے یہ ٹاپ آف دی لسٹ تھے، تو اس میں نے کوالیفائی کر لیا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ہو گیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ میرے والد کی ساری جو ان کا فوکس تھا وہ تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے۔ وہاں ہاسٹل لائف تھی اور سب زمینداروں کے بچے تھے، کچھ شہری قسم کے بھی تھے جو پڑھاکو تھے۔ جتنے زمینداروں کے بچے تھے ان میں شاید ہی کوئی پڑھتا ہو، سب موج میلہ، کھانا پینا۔ شروع سے ہی فن اور فنون سے دلچسپی تھی بائی برتھ۔ میں اپنے پرائمری اسکول میں گلوکار تھا۔ واہ، چھوٹی سی عمر میں گانے سناتا تھا۔ یہ سامنے گاؤں ہے جس میں اسکول ہے۔ اور پھر جب سینٹرل ماڈل اسکول گیا تو وہاں بھی میرا جو شوق تھا وہ فلمیں، گانے سنانا۔ ایک لڑکا تھا سیف گجرانوالے کا، وہ ڈالڈے کے ڈبے پہ طبلہ بجاتا تھا اور میں گانا سناتا تھا، اور سارا ہاسٹل اکٹھا ہوتا تھا۔ پارٹی گیٹ سے نا ایک اس وقت رسالہ نیا نکلا تھا، مصور، تو اس کی جو پہلی کاپی تھی وہ مجھے یاد ہے، وہ میں 8 آنے کی خرید کے لایا، اور اس پہ نور جہاں کی تصویر تھی اس کے ٹائٹل پر، تو اس کو میں چھپا کے یا بنیان کے اندر چھپا کے لایا کہ ہمارے جو وارڈن تھے بہت سخت تھے، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، میں نے بہت باعزت پٹائیاں کھائی ہیں شرارتوں کی وجہ سے۔ تو میں سب کو کہتا، آؤ بھائی میری کتاب بھی آ گئی، آؤ پڑھو۔ تو حافظہ میرا اچھا تھا، تو مجھے جب میری عامر خان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ مولوی صاحب آ گئے، پتہ نہیں اب یہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اس کے چہرہ نا سہما تھا، تو میں نے بیٹھتے ہی اس کے ساتھ فلموں کی باتیں شروع کر دی، اور انڈیا کے بالی ووڈ کے بارے میں جب تھوڑی بہت میں نے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری معلومات اس سے زیادہ ہیں۔ واہ، اس زمانے کے، کیونکہ سارا دن میرا کام ہی یہی ہوتا تھا، تو اور میرا آپ دیکھیں کھلندڑا پن کہ والد صاحب نے ٹیوشن رکھوا کے دی ہوئی تھی کیمسٹری کی، فزکس کی، کہ یہ اچھے نمبر لے، تو میں 50 روپے ہوتا تھا وہ ٹیوشن کا، جی جی، 50 روپے ہلا دینے والی رقم، جی جی جی، بڑی رقم تھی اس وقت۔ اور میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس اتنا سا ریڈیو تھا، اس میں ہیڈ فون لگا کے اس کو جیب میں ڈال لیتا اور اس کی ٹوٹی کان میں لگا لیتا، اوپر سے رومال سے لپیٹ لیتا اور پورا رومال اوپر کر کے میں بیٹھا ہوں ٹیوشن پڑھنے۔ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے کیمسٹری ٹیچر بھی تھے اور ٹیوٹر بھی تھے، وہ مجھے پڑھا رہے ہوتے تھے، میں گانے سن رہا ہوتا۔ یہ میرا تعلیمی سلسلہ تھا، اور کلاس روم میں ناول لے جاتا تھا اور کتابیں
کتابوں کا سائز بڑا ہوتا تھا، درسی کتابیں، اور ناول چھوٹے سائز ہوتے تھے. تو کتاب کے اندر ناول چھپا کے میں وہ پڑھتا رہتا تھا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر کو اسمائل دیتا تھا. اس قسم کا میرا براٹ اپ ہوا. واہ واہ. پھر نمبر اچھے آئے، میں گورنمنٹ کالج داخل ہو اچھا گیا. نمبر پھر اچھے کیسے آ گئے؟ نمبر کی بھی بتاتا ہوں. جب پیپر قریب آتے تو یہ آپ کو میں فزیکلی یقین بتا رہا ہوں، میں ایک تو نمازیں شروع کر دیتا. پھر جس دن پیپر ہونا تھا، مثلا صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، اب مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں کتاب پکڑ کے بیٹھ جاتا. یا اللہ مینوں کچھ بھی نہیں آتا، کل جڑا پیپر ہے چاہنا مینوں اتھوں کٹ کے وکھا دے. میں کتاب کھولتا، بسم اللہ، اور وہاں سے میں 3-4 صفحے ادھر 3-4 صفحے ادھر پڑھ کے چل. یہ میں کوئی 15-20 دفعہ دہراتا تھا. واہ واہ. اور میں ہر دفعہ اچھے نمبروں سے اور وہی آ جاتا تھا؟ وہی آ جاتا. یہ پیچھے دعائیں تھیں، اللہ پاک آپ سے کوئی پیار خاص تھا، کیا وجہ تھی؟ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا سینٹرل ماڈل اسکول میں، سالانہ امتحان. تو میرے کلاس ٹیچر خوش ہونے کی بجائے حیران ہو رہے تھے، اور یہاں سے میرا کان پکڑ کے کہا، اوئے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گئے؟ میں کہا جی پتہ نہیں، شاید بسم اللہ دی برکت. تو پڑھائی کی طرف بالکل میری طبیعت نہیں چلی. والد کے پریشر پر پھر FSC لے لی. وہاں بھی میں فنکشنز میں گاتا تھا. گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن بڑا مشکل ہوتا تھا. جی بس اللہ نے بتایا نا، نمبر میرے پھر اچھے آ گئے. ابھی زیدی صاحب نے مجھے بلایا تھا بیان کے لیے، تو گورنمنٹ کالج انٹر ہو تو یہ لیفٹ سائڈ پر بہت بڑا گراؤنڈ ہے، دیکھا ہوگا آپ. جی بالکل. تو میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا میں آج آپ کے سامنے اللہ کی بات کر رہا ہوں. اسی گراؤنڈ میں نے گانے بھی سنائے ہیں. تو میں نے ان کو جو میں نے گانا سنایا تھا اس کا پہلا بول میں نے ان کو سنایا. تو اس طرح میری لائف تھی. ایک ہمارے وارڈن اسکول میں نرم دل آ گئے، محمود صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے باقاعدہ ہر ہفتے مووی کا پروگرام بنا لیا. تو اس کا ہیڈ میں تھا. کون سی مووی دیکھنی ہے، کس سینمے میں دیکھنی ہے، اور کیریئر کیا ہوگا آنے جانے کا، یہ سارا سسٹم میرے ذمہ ہوتا تھا. تو ٹکٹیں خریدنا، ٹکٹوں کی بکنگ کرنا، اور ویگن کا انتظام کرنا، پھر سینمے کا، یہ سارا چودھری میں تھا. ٹیسٹ تھا 6 ماہی گورنمنٹ کالج. تو میں رات کو مووی دیکھنے چلا گیا. 9 سے 12 کا جو شو ہوتا تھا. اگلے دن پیپر. تو اب گیٹ تو بند ہوں گے، کیا کریں. تو مال روڈ لوئر مال پر ایک ہوٹل ہوتا تھا انٹرنیشنل. اب وہ ایسے کھنڈر پڑا ہوا ہے، وہاں میں نے کمرہ لیا اور سو گیا. اب گرمیوں کے دن تھے، AC چل رہا تھا، اور میری کوئی 9 بجے آنکھ کھلی. 8 بجے پیپر شروع ہونا تھا. تو میں نے وہاں سے دوڑ لگائی، کالج پہنچا. گیٹ پر، ایگزامینیشن ہال کے گیٹ پر ایک پروفیسر صاحب کھڑے تھے. جی بیٹا کیسے ہے؟ میں نے کہا جی میرا پیپر ہے. آپ جلدی آ گئے. ابھی آپ تشریف لے جائیں، آپ جلدی آ گئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا پیپر مس ہو گیا ہے، میرا آگے پتہ نہیں کیا بنے گا. بالکل مطمئن. سنا زمانہ طالب علمی میں آپ کو میوزک میں خاصی دلچسپی تھی، اور خود بھی بہت اچھا گاتے تھے. اس کے علاوہ اور کیا کیا مشاغل تھے؟ میرا ذاتی ارادہ تھا کہ میں سنگر بنوں. تو مجھے گائیکی بہت اچھی آتی تھی، میں بینجو بجاتا تھا. تو میں نے ایران، اس وقت شاہ رضا پہلوی کا زمانہ تھا، جو ایران امریکہ کا منی امریکہ تھا. جی. تو شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا. وہاں میں نے لیٹر لکھا کہ میں اس طرح آپ کے ہاں، چونکہ پاکستان میں اگر کرتا تو میرے والد بڑے جابر تھے، بہت سخت ذمہ دار تھے، ایسا مارتے تھے، ہمیں رحم آتا تھا نوکروں کو جب وہ غصے ہوتے تھے. تو وہاں سے مجھے جواب آیا کہ آپ ہمارا یہ لیٹر ایران ایمبیسی کو بھیجیں، اور وہاں سے وہ آپ کے ویزے کا انتظام کریں.
میں نے وہ لیٹر ایران ایمبیسی کو بھیج دیا، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھیج دی۔ وہ آنے والی تھی کہ میرا ایک دوست مجھے ایسے پکڑا اور 3 دن کے لیے لے گیا۔ نہ مجھے تبلیغ کا شوق، نہ مجھے اس کا پتہ، نہ میری کوئی رغبت۔ میں نے تو آپ کو اپنی رغبت بتا دی کہ ٹوائلٹ میں بھی میں ریڈیو لے کے جاتا تھا، گانے سنتا رہتا تھا، اور باتھ روم میں بھی ریڈیو لے کے جاتا تھا، ایسے اوپر روشن دان میں رکھ کے میں گانے سنتا رہتا تھا۔ بس اس 3 دن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے رب کی رحمت، آپ جیسے بہترین دوستوں سے ملنا مقدر تھا، ایسے استاد ملنے مقدر تھے۔ طارق جمیل کی زندگی میں وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان کو مولانا طارق جمیل بنا دیا؟ تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غلط آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور اس کی روح کو بہت شدت سے نکالتے ہیں، اور جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے رحمت کے آتے ہیں جو بڑے ویلکم کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میں ایسے چپ کر کے نہ بیٹھ گیا، میں سوچنے لگا کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو کون سے فرشتے آئیں گے۔ میں اپنا انالیسس کرنے لگا، ابھی اللہ کا غیبی نظام ہے، تو مجھے خیال ہے میرے پاس تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو پھر میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم لگانا چاہیے، اپنی لائف چینج کرنی چاہیے۔ تو وہ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دی۔ میں نے کہا جی چونکہ تبلیغ کا نصاب ہے 4 مہینے، سال میں چلہ، ایک دفعہ 4 مہینے، پھر سال میں چلہ۔ تو میں نے 3 دن سے 4 مہینے کی چھلانگ لگا دی۔ مجھے خود واللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا ہوا اور کیا ہوا۔ تو میں نے ان کو لکھا دیے۔ جمعہ کا دن تھا تو ایک گاؤں میں تھے، تو میں باہر نکلا کہ شیو کراؤں، تو نائی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی شیو کر رہا تھا۔ میں پھر اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ میں آ کے شیو کراؤں، تو پھر ایک اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں اندر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا، جو ہر دفعہ تو جاتا ہے تو آگے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا۔ میں نے کہا چلو آج سے داڑھی رکھ لیتے۔ جب چند دن گزرے تو اس وقت فلم سٹار رنگیلا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی ایک مووی آئی تھی دیا اور طوفان، جی، اور پھر آئی تھی رنگیلا، وہ دونوں بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 2 رنگیلے کی اناؤنسمنٹ تھی۔ تو جب میں نے 3 چیلے کر دیے تو مجھے خیال آیا 2 رنگیلے تو رہ جاوے گی، تو اب کیا کروں؟ تو چونکہ وہ اس سے اگلے جمعے ریلیز ہونے والی تھی، تو اب میں آیا امیر کے پاس۔ میں نے کہا جی میں تو 3 دن کے لیے آیا تھا اور 4 مہینے کر دیے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، مجھے اب 2 دن کی چھٹی دیں، میں پیسے بھی لے آتا ہوں، کپڑے بھی لے آتا ہوں، اور جی میں تھا کہ جا کے 2 رنگیلے دیکھوں گا۔ وہ چلا جاتا، پھر کس نے واپس آنا تھا؟ اللہ امیر کی بخشش کرے، عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، کہنے لگے میرے پیارے یہ میرا سائز ایک جیسا ہے کہ مجھ سے کپڑے بھی لے لے اور جتنے پیسے چاہیے پیسے بھی لے لے، تو ابھی جا نہیں تو پیسے تو تھے میرے پاس، میں تو جھوٹ بولا تھا، تو میں پھر تھوڑا نرم بھی پڑ گیا تھا، جواز بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، تو پھر میں نے 4 مہینے مکمل کی۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا، میرے 4 مہینے میں ایک رمضان پورا آیا، پیدل سفر بارڈر کی طرف، جو قصور سے آگے تھوڑا سا، اور دیہات تھے جو بارڈر کے قریب لگ جاتے، گنڈا سنگھ والا، انڈیا بارڈر کے قریب لگ جاتے، وہاں پیدل سفر تھا 1 مہینے کا۔ اور آپ اندازہ لگائیں 1 مہینہ ہم نے سفر کیا، رائمنڈ سے گئے بھی، وہاں سے واپس بھی آئے، 27 روپے لگے ہمارے 1 مہینے میں، اور وہاں کوئی ہماری ضیافت ایسی نہیں ہوئی، ہمیں خود ہی پکانا پڑتا تھا۔ تو میں نے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما، اور میں پیدل سفر کر رہا ہوں، تو میں 5 راتیں تو نہیں جاگ سکتا کہ میں 5 راتوں میں اسے تلاش کروں، جو رات ہو نہ مجھے اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ پہلے روزے سے مانگنا شروع، وہی کام کیا جو آپ کتاب کے ساتھ کرتے تھے۔ تو 21 رمضان تھی، ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، رات 12 بجے کسی نے مجھے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا،
ایسے اٹھ فزیکلی یہاں سے یوں کیا، تو سردیاں تھیں بہت، دسمبر کا مہینہ تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، تو میں نے دوبارہ رضائی اوپر لے لی۔ ایک دم مجھے کرنٹ لگا کہ آج تو 21 کی رات، یہ تو اللہ نے تجھے اٹھایا ہے۔ میں نے رضائی ادھر پھینکی اور باہر نکل گیا اور وضو کیا، اور سحری تک میں اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے تو اس کام کے لیے قبول کر لے۔ جب واپس رائمنڈ چلے تو بس میں بیٹھا، میں سوچ رہا تھا کہ تو ڈاکٹر بن رہا ہے، اور یہ دعا تو نے کیا مانگی ہے کہ اس کام کے لیے قبول کر لے؟ اگر یہ کام کرے گا تو ڈاکٹری نہیں چلے گی، ڈاکٹر بنے گا تو یہ نہیں چلے گا، تو کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اچھا، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ایسا تو اچھا او جانے۔ میں نے کہا اچھا تو جانے، تجھے منظور ہوگا تو کر دے گا۔ 4 مہینے میں 1 ہفتہ باقی تھا، تو مجھے ایک نوجوان ملا کوثر پشاور کا، اس کا جنرل سٹور تھا، ہم دونوں کی تشکیل مرکز میں تھی کٹھی خدمت میں۔ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کیا ہے، میں نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ کہنے لگے تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا بہت لینتھی اور مشکل سفر ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا یہی مطلب ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ کیا کرو؟ تو اس نے میری وکٹ اڑا دی، چونکہ مجھے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کہا گیا تو 2 باتیں، تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ میری یادداشت اچھی ہے، اب بھی اچھی ہے، مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی میری ماں نے، باپ نے، چاچے نے کہا ہو کہ مریضوں کی خدمت کرے گا، ان کی دعا لے گا اور ان کی تو خیر خواہی کرے گا، اللہ راضی ہوگا۔ نیور۔ بڑا پیسہ بڑی عزت۔ تلمبے میں ایک غریب فیملی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا، اور ڈاکٹر بن کے وہ پیتھالوجسٹ تھا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نشتر ملتان میں تھے، تو مجھے کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین، ابا جی کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین کہ میں غریب جہا ہے آج کیڈی ہو دی عزت ہے، کیڈا نہ ہے، انہیں تیرا بھی نہ بن جس۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ اور آ جائیں گے، میں نے کہا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اور ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں آئے ہیں، پھر آنا نہیں، تو کیوں نہ میں یہی کروں جو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ جی وہ بندہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بنا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا علم کی لائن میں آنے کا۔ تو پھر میں رائمنڈ میں گیا جو مجھے داخل کر لیں، تو انہوں نے کہا والدین کو راضی کرو۔ مجھے پتہ تھا والد تو ناراض۔ گھر سے ملحقہ جم بھی دکھایا۔ ان سے ان 4 مہینوں میں رابطہ ہوا نہیں ہوا؟ کیسے آپ نے انہیں قائل کیا؟ انہیں 4 مہینوں میں کے بعد کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری شرط ہے والدین کو راضی کرو۔ میں نے کہا وہ تو راضی نہیں ہوں گے، ابھی یہ ٹاپک چھڑا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ ہمارا خالص جانگلی ماحول ہے، جانگلی تھا، اور مولوی جو ہوتا تھا امام مسجد کم ہی ہوتا تھا ہمارا، تو لہٰذا مجھے پتا تھا کہ وہ جب میں کہوں گا میں نے مولوی بننا ہے تو ان کے سامنے کم ہی آ جائے گا، اور ادھر ڈاکٹر اتنا بڑا امیج ہے تو وہ تو کبھی مانیں گے نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میں آیا 1972 فروری کے مہینے میں، 4 مہینے پورے کر کے گاؤں۔ بڑی عید 2 دن بعد تھی، عید پہ ہماری ساری فیملی کہیں بھی ہو، وہ عید پہ گاؤں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بڑی اچھی ہماری عید ہوتی ہے، بڑی اچھی سیلیبریشن ہوتی ہے، پوری فیملی، بچے بچیاں، مرد عورت، چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں میں نے بم پھوڑ دیا، میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، ایک طوفان اٹھا، جیسے پانی میں کوئی بہت بڑا پتھر پھینکا جائے تو اسے اٹھتے ہیں، اس کے دور دور تک اس کی لہریں،
ایسے لہر اٹھ گئی، غصہ اور لڑائیاں اور جھگڑے. اور محسن میاں میں حیران ہوتا ہوں کہ میری 18.5 سال عمر تھی اور میرے آگے جابر جاگیردار تھے. میں نے کیسے فیس کیا میری سمجھ نہیں آتی. باپ کو، تائے کو، چاچوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پھر ابا جی کے دوستوں کو، وہ سارے اتنی ہائی پرسنالٹی کے لوگ، اور میں 18.5 سال اور 50 کلو میرا وزن تھا ٹوٹل. کس طرح میں اپنے مسجد کے ساتھ ایک بلڈنگ دیکھی. جی جی جی. یہ ہمارے تایا کا ڈیرہ ہے. ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک. تو جب ہمارے تایا زندہ تھے تو شام کو سارے ان کے احترام میں ڈیرے میں وہاں کٹے تھے، ادھر نہیں، کیونکہ میرے والد چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، تو وہاں سارے کٹھے ہوتے. اور وہاں سب سے ہاٹ ٹاپک میں ہوتا تھا اور سب باری باری آتے تھے اور غلیظ سے غلیظ بات کرتے تھے تاکہ میرا دل اٹھ جائے. اور ایک بات سب کی تھی، تینوں کسے پوچھنا نہیں، تینوں کسے جتی تے نہیں لکھنا، تو چھولیاں دی دال کھاونی ہے تو منگ کے کھاونا. یعنی دیکھو اس گاؤں میں بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں تو منگ کے کھاونا. اتنا ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی جیسے میں کوئی ان کی تو منگ کے کھاونا، تو بھوکا مرنا، تینوں کسے پوچھنا کوئی نہیں. اور ہمارا حالانکہ بڑے ذمہ دار تو آپ نے پھر بھی رہنا ہی تھا. پٹی آ گئی آنکھوں پر، اتنا غصہ تھا ان کو. ہمارے لوکل گاؤں کا کلچر ہے کہ جو امام مسجد ہوتا تھا وہ مغرب کی نماز پڑھا کے بڑی چنگیر اٹھاتا تھا اور گھر گھر سے روٹی مانگتا تھا. پھر ہمارے گھروں میں آتا. آج بھی ایسا ہی ہے نا. تو مجھے کہتے مر تو ابو جا کے روٹی منگ سیں کہ تو تینوں دال لپسی، کہ تو تینوں چھولے لپسیں، تو مر کی کر سیں. میں نے کہا بس ٹھیک، مجھے منظور ہے. تو آخر جب یہ سلسلہ طول پکڑا تو 23 نومبر 1972 میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے گھر میں. سفید کرتا تھا، سفید چادر باندھی ہوئی تھی. اس وقت شلوار کا رواج نہیں تھا. ہماری بڑی بوڑھی عورتیں چادر ہی باندھتی تھی. چادر سفید تھی، پگڑی کھول کے انہوں نے کندھے پر رکھی ہوئی. مجھے دیکھ کے انہوں کو ایک دم جوش چڑھا. یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. وہ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا. پھر دوبارہ کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ٹپ ٹپ آنسو، میں اتنا حیران پریشان. تو میں نے کہا جی ٹھیک. اور میری والدہ نے مجھے ایک طرف کر کے کہا میں راضی ہوں، تو جا جدے جاونا ہے. مجھے 300 روپیہ دیا کہ اے لے جا جدے جاؤں. تو $1 روپے کا ہوتا تھا. میں نے بستر اٹھایا اور رائمنڈ چلا گیا. میں نے کہا جی وہاں سے تو دیس نکالا ہو گیا، اب آپ داخل کر لو. تو پھر وہاں میں داخل ہو گیا. وہاں سے پھر میرا تبلیغی علمی سفر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ نے استقامت دی. جب میں تبلیغ میں لگا، یہ علاقہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا تھا. جتنے راوی کے کنارے ہیں، راوی کہتا ہوں دریاؤں کے کنارے، ان پر بسنے والے ذمہ دار بڑے ظالم، بڑے جابر، رساگیر چور رکھے ہوتے تھے. اور وہ چور ہمارے بزرگوں نے بھی رکھے تھے، لیکن ہمارے بزرگ چوری لیتے نہیں تھے، صرف دشمنی کی چوری کرواتے تھے. باقی یہاں کچھ قومیں تھیں جو چوری کروا کے ہضم بھی کرتی تھی، لیکن ہمارے بزرگ چور رکھے ہوئے تھے لیکن دشمنی پر. اس مجھ کھول لو، اٹھ کھول لو، گھوڑا کھول لو، وہ بڑی بےزتی ہوتی تھی. میرے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، اور اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور کھوجی ہوتے تھے. جی بالکل. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام تھا ان کا پورے ضلع میں، میاں عنایت علی. وہ یہاں سے کھوجی کو لے کے چلے اور چلتے 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 ڈیرہ غازی خان اور اس سے آگے چوٹی تک اس ڈیرے پہ پہنچے جہاں وہ اونٹ بندھا کھڑا تھا. تو وہاں جو بلوچ بیٹھا تھا زمیندار، ان کے پاس ان سے کہا جی ہم اس طرح ہم آئے ہیں، یہ اونٹ ہمارا ہے، ہمیں واپس کر دیں. وہ کہنے لگا میں نے پتہ ہے یہ چوری دا ہے، پر میں آج تک کدی چوری واپس نہیں کی تھی، جاؤ بھاج جاؤ. تو وہ میرے دادا چپ ہو گئے. نوجوان تھے اس وقت. وہ تھوڑی دیر بعد کہتا کتھوں آئے ہو؟ میرے دادا نے کہا تلمبا سے آئے. وہ کہنے لگا میاں گانے نو جاننا ہے؟ میرے دادا نے کہا میاں گانے دا میں پتر ہاں. اس نے کہا اچھا. کھڑا ہو گیا، اس کو ملا.
کہ تیرے پیو دا تو میرے تے احسان ہے، ایک اٹھ بھی لے جا تو ایک میری طرف تحفہ بھی لے جا۔ 2 اونٹ دی اس نے۔ میں کہا کی احسان ہے؟ اس نے کہا میں نے تلمبہ پولیس نے پکڑ لیا، تھانے ڈک دیتا۔ میں سپاہیاں کو پوچھا بھئی تھانے کہندی چل دی؟ تو انہاں کہا میاں گانے دی چل دی۔ تو میں کسی سپاہی دے محنت ترلا کر کے تو انہوں میں کہا میاں گانے نو آ کے پردیسی تینوں ملدا ہے۔ میرے وہ پردادا تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا، تو وہ تشریف لے گئے گھوڑے پر، تو کہنے لگے میں تیرے پیو نو آکھیا میں چور تو ہاں اور تیرے علاقے دا نہیں ہے، اتھے میں کوئی چوری نہیں کی تھی۔ تو میرے پردادا نے کہا تھانے دار سے اس کو چھوڑ دو، تو اے تیرے پیو میں نے چھڑایا ہے، اپنا بھی لے جا ایک میرا بھی لے جا۔ تو یہ کلچر تھا ہمارا۔ اس میں میرا اس طرف جانا یہ میرے رب کی قسم معجزہ ہے، اور اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ پھر میرے استادوں کی دعائیں ہیں، یہ میرے بڑے محترم پیارے استاد ہیں، میں نے مسلم شریف ان سے پڑھی ہے، اور اب جتنے میرے دورے میں استاد تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے بھئی، مولانا منیر احمد صاحب ان کا نام۔ پھر میرا مسئلہ ہوا شادی کا، اب مجھے لڑکی کوئی نہ دے، برادری والے کہیں مولوی بن گئے، ایسی تو نہیں دیں دے، یہ تو مولوی بن گئے، داڑھی رکھ لی تھی انہوں نے، مولوی بن گئے، ایسی تو نہیں دیں دے۔ تو وہ اس میں لٹکے کافی وقت گزر گیا۔ تو پھر فیصل آباد میں اللہ تعالیٰ نے میرا جوڑ بنایا، وہاں میری شادی ہو گئی، اس لیے میں نے فیصل آباد میں رہائش رکھی ہوئی ہے۔ لاہور میں ہے رہائش میری رائمنڈ کے قریب، تاکہ جب میں رائمنڈ جاؤں تو وہاں میرا آنا جانا آسان ہو، یہ میری آبائی جگہ ہے۔ تو پھر میں نے پوری زندگی رائمنڈ کے لیے وقف کر دی۔ میرا لائف سٹائل یہ ہوتا تھا کہ میں 2 مہینے رائمنڈ رہتا تھا، 10 دن کر رہتا تھا، کافی عرصہ یہ میرا معمول رہا، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا۔ میں نے مشین سے کام زیادہ لیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ آئے ہیں۔ مجھے یہ گلہ نہیں کہ میں نے اپنے جسم سے کام نہیں لیا، اللہ نے مجھ سے کام لیا، اللہ نے اپنے فضل سے لیا، اپنے کرم سے لیا۔ والد صاحب کو کیسے منایا؟ والد صاحب اس طرح مانے کہ جب میں چھٹیوں میں آیا تو والد صاحب کو عادت تھی دبوانے کی، تو رات کو نوکر آ جاتا تھا، وہ دباتا تھا۔ اب نوکر کا ہاتھ اور بیٹے کا ہاتھ بڑا فرق، تو میں نے رائمنڈ میں رہ کے دبانے کی ٹیکنیک بھی سیکھ لی تھی۔ تو میں جب گاؤں آتا تو میں نوکر کو بھگا دیتا اور میں خود دبانے لگ جاتا، اور جو جسمانی خدمت ہے یہ دلوں کو نرم کر دیتی۔ میری اس جسمانی، اور اس سے پہلے میں بہت روڈ تھا، بدتمیز بھی تھا، پریشان تھے میری ماں بھی میرا باپ بھی میرے رویوں سے۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک اور روپ میں دیکھا۔ میرے چچا آئے ملنے مجھے گورنمنٹ کالج، ہم گئے انارکلی، ساتھ ہی جی بالکل، وہاں سے انہوں نے مسلح خریدا، ایک یہ کانے کا مسلح جو تھا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب میں پکڑوں تو میری عزت کے خلاف ہے، انارکلی میں مسلح لے کے چلوں، اور چاچے نے پکڑا ہوا ہے تو بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا چاچا جی کلی لے لو یہ مسلح۔ کہنے لگے نہیں پوتر میں آپ پہ نہ پلیسا، میں کہا ہوں ٹھیک۔ بس پھر یہ محسن میاں یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میرا نام ہوگا، یہ اس مالک کی کرم نوازی۔ جب آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزت سے، نیک نامی سے نوازا، تو آپ کے والد صاحب حیات تھے، انہوں نے آپ کا یہ عروج دیکھا؟ انہوں نے ابتدا دیکھی تھی، اور ایک مجھے والد کی دعا بھی ہے، ان میرے استادوں کی دعائیں بھی ہیں۔ میں جب ان کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، تو وہ ایک بات اتنی کثرت سے کر گئے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ ہوگا، کہ میرا پوتر میری آنکھیاں کوئی نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے ویک۔ والدہ کا ساتھ کتنا عرصہ؟ 2001 میں والدہ فوت ہوئی۔ انہوں نے تو پھر بہت دیکھا۔ ہاں، بہت صبر والی بات، کتنی خوش ہوتی ہوں گی وہ؟ بہت خوش ہوتی تھی۔ بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے، والد کے یا والدہ کے؟ دونوں سے دور تھا۔ یہ وجہ بھی ہوئی کہ 11 سال کی عمر میں ہاسٹل چلا گیا، جو ٹائم والدین سے کنیکشن کا ہوتا ہے نا، وہ میرا بریک ہو گیا۔
تو میرے بھائی کو جس طرح ماں سے پیار تھا مجھے نہیں ہوا، نہ باپ سے ہوا نہ ماں سے ہوا۔ لیکن میں عقلی طور پر دین پڑھ کے سمجھا کہ ماں باپ کا مقام ہے، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو، اس پہ میں نے عمل کیا۔ لیکن میری دلی محبت ان کے لیے جاگی نہیں، کہ جس عمر میں میری محبت نے باؤنڈنگ پکڑنی تھی میں ہاسٹل میں چلا گیا، 3 سال میں روتا رہا گھر کی یاد میں۔ پھر میرا دل سخت ہو گیا، پھر ہوٹل شروع ہو گئے، انٹر کانٹیننٹل بن گیا۔ جب پیسے ہوتے تھے تو ایک انڈس ہوٹل ہوتا تھا، بڑا زبردست ہوٹل تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، وہاں جا کے گانے سنتے، کافی پیتے، چائے پیتے۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تو داتا دربار چلے جاتے۔ مولانا طارق جمیل نے ظہر کی نماز ادا کی۔ بچپن کی کوئی شرارت یا کوئی واقعہ جو اب بھی یاد ہو؟ بچپن سے میرا کو دماغ میں کیڑا تھا۔ 6 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی، اور میری ماں کو، میری خالہ کو پتہ چلا تو وہ روکتی رہی، میں کوئی نہیں روکا۔ تو ایک دن ماں نے پکڑ کے بٹھا کے نا ایسے میرا منہ کھولا، اور میری خالہ نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے نا، پاواں تیرے منہ میں پیویں گا سگریٹ، پاواں تیرے منہ میں پیویں گا سگریٹ، او میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا۔ اب ذہن سازی کیے بغیر تو انسان چلتا نہیں۔ میں نے چھپ کے پھر شروع کر لیے۔ ایک جگہ میں چھپ کے پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لی، وہ بیچارہ ہوگا کوئی 4.5 سال کا۔ میں کہا تلی، ڈاکٹر طاہر کمال بہت نام ہے اب ماشاءاللہ، تو اس کو ابا جی تلی کہتے، میں کہا تلی ہو رہا، وہ آیا، میں نے سگریٹ اس کے منہ میں ڈال دیا، میں کہا شریک جرم کر دی۔ میں نے کہا یہ میری شکایت نہیں کرے گا۔ کون سے گانے پہ سب سے زیادہ داد ملا کرتی تھی آپ کو؟ وہ تھا فلم آوارہ کا، لتا کی آواز میں نرگس پر فلمایا گیا تھا، اور فلم آوارہ پر 12 لاکھ روپے خرچ ہوئے، 8 لاکھ اس ایک گانے پہ خرچ ہوئے۔ گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھیاں، واقعی اس پر مجھے بڑی داد ملتی تھی۔ اور میں کالج کی فنکشن میں جب گاتا تھا، ہر لڑکا ایک دفعہ گاتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے۔ ایک دفعہ میں اپنی باری پہ، ایک دفعہ جب مجلس ختم ہونے لگتی تو کہتے دوبارہ، پھر میں دوبارہ آتا تھا۔ جب آپ اصغر زیدی صاحب نے آپ کو بلایا، اس دن آپ نے وہ جو اسٹوڈنٹس کو وہ کون سا گانا بتایا کہ میں یہاں پہ لان میں گایا کرتا تھا؟ وہ تھا طلعت محمود کا جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، ڈھونڈ لایا ہوں وہ گیت میں تیرے لیے۔ یہ سنیل دت پر پکچرائز ہوا تھا، اور اس کے سامنے ہیروئن تھی نوتن، تو وہ میں نے ان کو سنایا تھا۔ آپ کی آواز کس سے زیادہ ملتی؟ کشور سے، محمد رفیع سے، طلعت محمود سے؟ میری آواز اپنی تھی، اپنی تھی۔ اللہ نے مجھے اچھا گلا دیا تھا، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھی جگہ لگ گیا۔ جنید جمشید ایک دفعہ میرے سامنے اتنا رویا کہ میں بھی رونے لگا۔ اس کی یہ داڑھی ساری اس کے منہ کی رالوں سے گندی ہو گئی، گیلی نہیں ہوئی، گندی ہو گئی، اور یہ ساری رالیں، اور وہ ایسے تڑپتا تھا، ایسے اور روتا تھا کہ مولانا آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے اچھی آواز دی، اس کو اپنے لیے استعمال کر لیا، اپنے نبی کے لیے استعمال کر لیا۔ آپ کو جتنی زیادہ دنیا بھر میں عزت ملتی ہے، اور آپ کہیں پر بھی دنیا میں قیام کر سکتے ہیں، 5 سٹار ریزیڈنس تو معمولی بات ہے، 7 سٹار کلاس کی رہائش آپ کو ہر جگہ پہ مل سکتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود آپ ادھر اپنے علاقے میں تلمبے میں ہی کیوں وقت دیتے ہیں؟ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ یہاں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ پچھلے کئی 100 سال سے میرے بزرگوں کی قبریں یہاں ہیں، تو میرا خمیر یہیں سے اٹھا ہے، تو یہاں میرے صدیوں کی تاریخ ہے۔ یہاں کئی قومیں آباد ہیں، لیکن سب سے پرانی قوم ہم ہیں۔ تلمبا میں ہماری حکومت تھی شیر شاہ سوری کے زمانے میں۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں؟ شیر شاہ سوری کے زمانے میں تلمبا پہ ہم راجپوت چوہان ہیں، اور ہمارے جو خاندان کا سلسلہ ہے وہ پرتھوی راج تک جاتا ہے۔ پرتھوی راج کا ایک بیٹا تھا رام دیو راؤ، وہ مسلمان ہوا تھا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب پرتھوی راج کی حکومت ٹوٹ گئی، سب سے لمبی حکومت ہندوستان پہ چوہانوں نے کی ہے، نہ مسلمانوں نے، نہ سکھوں نے، نہ بدھ نے۔ سب سے لمبا پیریڈ، سب سے لمبا پیریڈ مغلوں کا 300 سال ہے، لیکن چوہانوں نے 600 سال حکومت کی کنٹینیوٹی کے ساتھ، پرتھوی راج چوہان۔ اور آخری جو تھا وہ تھا پرتھوی راج، جس کو شہاب الدین غوری نے شکست دی، اور وہ پورے ہندوستان کا بڑا راجا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ مسلمان ہوا، اس سے ہماری نسل ہے۔ تو اللہ کا نے فضل فرمایا، کتنے چوہان ہیں وہ اب بھی ہندو ہیں۔ میں دلی میں تھا تو ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا، تو میرے ساتھ کچھ اور بھی تھے، تو میں نے کہا چلو یہاں کوئی چاول وغیرہ منگا لیتے ہیں، کھانا کھا لیں۔ تو ٹیبل پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، مزدور غریب۔ میں نے نام پوچھا، میں نے نام بتایا، کہنے لگا، میں نے پوچھا آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ کہا جی میں چوہان ہوں۔ میں نے کہا، میں نے ویٹر کو بلایا، میں نے کہا اگر آرڈر کینسل کرو اور مسلم ران لے آؤ بھنی ہوئی۔ میں نے کہا آپ میرے مہمان ہیں۔ پھر میں نے اس کے اعزاز میں مسلم ران منگوائی، پھر ہم سب نے کھائی۔ تو اللہ نے ہمیں ایک اچھے ماضی، اللہ نے ہم اس علاقے میں، یہ سب قومیں بعد میں ہمارے آئیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے تلمبے کا نقشہ نکلوایا ضلع کونسل ملتان سے بہت تگ و دو کے بعد، تو یا تلمبا کی آبادی نظر آتی یا حسین پور آڑی والا۔ حسین پور آڑی والا ہمارا پرانا گاؤں، اس کا نام ہے رئیس آباد۔ میرے تایا کے سب سے بڑے بیٹے کا نام رئیس تھا، اس کے نام پر، اور وہ ہے حسین پور آڑی والا۔ حسین اور مراد دو بھائی تھے، ایک نسل حسین کی یہاں چل رہی ہے اور ہم مراد کی نسل میں سے ہیں، 19ویں پشت ہے ہماری۔ اور یہ سارے انگریز کے بندوبست میں لکھے ہوئے لوگ، یہ اس مالک کا شکر اور احسان ہے، میری کوئی اوقات نہیں، انسان مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بچپن میں زیادہ مار یا ڈانٹ کس بات پر پڑی؟ نہ پڑھنے پر اور شرارتوں پر۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگ آپ کے لیونگ سٹائل کو نشانہ بناتے ہیں، آپ اس تنقید کو کس طرح لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر دیکھے۔ ایک صحابی آئے، کپڑے کوئی مناسب نہیں تھے، آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہا جی نہیں، اللہ کا فضل ہے، کہ جاؤ کپڑے بدل کے آؤ۔ حضرت علی کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کا نام تھا عسیفیر، وہ 20 اونٹوں کے بدلے میں آپ نے بیچا۔ تو اتنی اعلیٰ سواری تھی کہ 20 اونٹوں کے بدلے میں اسے آپ نے بیچا۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول۔ وہ گھوڑوں میں اتنا نمایاں نظر آتا تھا جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول نظر آتا ہے۔ اور ایک گھوڑے کا نام تھا سکب، سکب کہتے ہیں بہنے کو۔ وہ اتنا تیز دوڑتا تھا، اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا کہ زمین کے ساتھ اس کا پیٹ مل جاتا تھا، قریب ہو جاتا تھا، تو ایسے لگتا تھا جیسے بہہ رہا ہے۔ اور ایک گھوڑے کا نام تھا سبحہ، سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو۔ وہ اتنی تیز رفتار سے دوڑتا تھا کہ جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ یہ ساری عمدہ سواریاں میرے نبی کے پاس تھیں۔
ہمارے بر صغیر میں دین کی صرف فقر والی شکل ہے، تو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، اور مجھے کوئی دیکھے گا غریب آدمی تو وہ مجھ سے مانگنے میں اس کو سہولت ہوگی کہ بھائی بندہ چنگا ہے تو یہ تو یعنی دین میں غربت کے سوا کوئی ماڈل ہی کوئی نہیں۔ کیسی واہیات بات کرتا ہے۔ بادشاہ صحابہ سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا اور اللہ کا بڑا پیارا کون ہوگا؟ بادشاہتیں کی، روم و فارس کی حکومت کو مطلب فتح کیا، تو یہ ایک بہت غلط تصور بن گیا ہے کہ جو دین پہ چلتا ہے پھر وہ تو بھوکا مرتا ہے، وہ تو پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے، وہ سائیکل پہ چلتا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے دیا، میں رزق حلال سے، یہ ڈیرا میں نے اتنا بڑا کیوں بنایا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا بندہ نظر آؤں۔ مہمان آتے ہیں، رات کو رہنے والے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، روزانہ 150 آدمی یہاں کھانا کھاتا ہے۔ میں ہوں یا نہ ہوں، میری حاضری اور غیر حاضری میں برابر ہے مہمانوں کی آمد۔ حضرت عثمان غنی، ان کو اللہ نے کتنا نوازا ہوا تھا، اور وہ اگر پاس ہو تو ہی بندہ آگے بانٹ بھی سکتا ہے۔ اپنی بیگم کے لیے 300 دینار کی چادر خریدی۔ 300 دینار بنتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 300 کو 40,000 سے ضرب دیں تو یہ کوئی 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 12 لاکھ روپے کی چادر خرید کر فرمایا کہ پتہ نہیں اب نائلہ کو پسند بھی آتی ہے کہ نہیں۔ نائلہ ان کی آخری بیوی تھی جو شہادت کے وقت بھی پاس تھی۔ تو یہ سب صحابہ کی زندگی ہے، پڑھتے تو ہیں نہیں۔ مولانا صاحب، اتنے تنازعات، الزامات اور تنقید کے باوجود بھی آپ اتنا پرسکون کیسے رہ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی سنت کو جانتا ہوں کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، یہ ایک مستقل چیپٹر ہے۔ میں نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ لوگ کہیں گے، میری تعریف بھی تو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ایک تصور ایک عام ہے کہ ایک عالم دین کو یا مذہبی اسکالر کو صرف دین کی بات ہی کرنی چاہیے، کوئی اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی احمقانہ بات۔ ابو بکر سے بڑا عالم کون ہوگا؟ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں اٹھا کے بازار جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کپڑے کے تاجر تھے نا، کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ خلافت کا کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ دین تو پوری انسانیت کے لیے، صرف غریبوں کا تو نہیں۔ آپ نے اپنے کپڑوں کا ایک برانڈ شروع کیا، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اور بزنس ہیں؟ یہ بزنس تو ہے ہی نہیں، یہ میں نے شروع کیا ہے کہ اس سے جو کمائی ہوگی وہ میں مدرسوں پہ لگاؤں گا۔ اب مجھے 70 سال کی عمر میں کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے تو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی نکال دی۔ 49 ارب بھی تو نکال دی۔ ایسی خبریں کون پھیلاتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا والے ہیں، اور اس میں چونکہ ہماری قوم کا مزاج بہت ہی بگڑا ہوا ہے، کسی کے بھی پسند کی بات نہ ہو تو وہ پھر تنقید پہ آ جاتا ہے، کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتا ہے۔